الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اب ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دو ٹخنوں سمیت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس آیت پاک کے اندر وضو کے فرائض کو بالتصریح جو ہے وہ اس کو واضح فرما دیا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ کہ جب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، یہ پہلا فرض ہے۔ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، یہ دوسرا فرض ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک۔ اب اس بات سے، اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت پاک میں وضو کے 4 فرض جو ہیں وہ واضح فرما دیے، کہ جو عام بندے کے لیے بہت ہی روشن دلیل ہے۔ اور آج سے ہم کتاب الطہارت یعنی وضو کے مسائل اور اس کی فضیلت پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح فقہا نے مسائل کو بیان کیا ہے، جس طرح ہمارے ائمہ نے مسائل کا استنباط کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وقف کیں، اللہ رب العزت ان کے قبروں پر، ان کی مزارات پر اپنے نور کی برسات فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آج ہم وضو کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث پڑھیں گے کہ جن کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، کہ وضو کرنے کی کیا کیا فضیلت ہے اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی، یعنی جب میری امت اس قیامت کے دن اس قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو میری امت اس حالت میں قیامت کے دن روز محشر اس حالت میں آئے گی کہ ان کے آثار وضو والے جو اعضاء ہیں، یعنی جن اعضاء پر مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے اور پانی بہاتا ہے، وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، اور یہ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے جو وضو والے اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ جس بندے سے ہو سکے یہ چمک زیادہ کرے، اور یہ چمک اسی لحاظ سے اسی طرح زیادہ ہوگی کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا، کیونکہ ہم نے یہ حدیث پاک تو سنی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عام تالا ہو اور اس کی ایک خاص اور مخصوص چابی ہوتی ہے، ہر تالا اپنی مخصوص چابی سے ہی کھلتا ہے، کیونکہ اس کے دندان اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ جو اسی کے اندر فٹ ہو کر اسے کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم نماز تک کیسے پہنچیں گے؟ اور جب نماز ہی نہیں ہوگی، اگر وضو صحیح نہ ہوا، نماز نہیں ہوگی، اور نماز ہی نہیں ہوئی تو ہم جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ ہم نے کبھی گمان کیا ہی نہیں۔ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں عشق رسول میں، اور وضو کے بارے میں، وضو کے متعلق ہمیں فرائض کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مکروہات کتنے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح غافل ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مخصوص تالا ہے کہ مخصوص چابی سے ہی کھلتا ہے، اگر اس کو غلط چابی لگائی جائے تو وہ تالا یا تو خراب ہو جائے گا یا تو وہ تالا کھلے گا ہی نہیں۔ تو وضو کی مثال بھی اس طرح ہی ہے کہ وضو ایک خاص چابی ہے نماز کے لیے، کہ جب وہ چابی ہم لے کر جائیں گے تو پھر نماز کا جو ہے وہ دروازہ ہمارے لیے کھلے گا، پھر وہ قفل کھلے گا اور پھر نماز ادا ہوگی، اور جب نماز ادا ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم جنت بھی پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے تمہاری اور تمہارے درجات بلند فرما دے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو قابل کرنا اور اپنے قدموں کی مسجدوں کی طرف کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب اس طرح ہے کہ جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلندی عطا فرما دے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس وقت بندے کے اوپر وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے، جس وقت بندے کے اوپر وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے۔ اب ناگوار سے یہاں مراد کیا ہے کہ
یہاں پر ناگوار سے مراد یہ ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے، اب تو بہرحال سہولیات موجود ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی موجود ہوتا ہے بندے کے لیے، اب پھر بھی بندہ کامل وضو نہ کرے تو پھر تو افسوس ہے اس بندے پر کہ وہ مسجد میں لینے کیا آیا اور اس نے کیا لیا۔ تو حضور نے فرمایا جس بندے پر وضو ناگوار ہو، جب بندے پر وضو ناگوار ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ وضو کامل کرے بھی، یعنی وضو ناگوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ سخت سردیوں کی جو ہے وہ دن ہو اور ٹھنڈا پانی ہو اور دل نہیں کرتا، طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ میں ٹھنڈے پانی کے پاس بھی جاؤں، تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، یعنی جب سردیاں ہو اور ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی مہیا نہ ہو، اس وقت اس سنت پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اس وقت سنت کے مطابق وضو کرنا اور پھر اپنے قدموں کی کثرت کرنا مسجد کی طرف، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ثواب اس طرح ہے کہ جس طرح کسی بندے نے اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کے عقائد کی خاطر کفار سے جنگ کی ہو، اس کا ثواب ایک جہاد کا ثواب ہوگا، اس کے لیے ایک جہاد کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت امام مالک اور نسائی حضرت عبداللہ سناجحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں سے جو ہے وہ گناہ نکل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب یہاں تک کہ کانوں سے اس کے گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو اور اس کی خطائیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے سنت طریقہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے، اور نماز کے جو صراحتاً فرض ہیں وہ آیت مبارکہ سے ہم نے پڑھے کہ 4 فرض ہیں، منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تو یہ 4 فرض ہیں۔ اب ان کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ مکمل سنت طریقہ بن جاتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے کلی کرنا منہ کی، اور ناک صاف کرنا پانی ڈال کر، اور چہرے کو مکمل دھونا، ٹھیک ہے، تو ان دونوں طریقوں کا جمع کیا جائے تو یہ سنت طریقہ بن جاتا ہے۔ طبرانی اوسط میں حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سخت سردی میں وضو کامل کرے اس کے لیے دونا ثواب، یعنی ڈبل ثواب اس کو دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سخت سردی میں مکمل وضو کرے، کامل وضو سے مراد سنت کے مطابق وضو کرے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ احادیث میں وارد ہے، جو فقہاء نے طریقے کو بیان کیا کہ حضور نے اس طرح وضو کیا ہے، اس طرح وضو کرنے کی تلقین کی ہے،
جو ہے وہ ہماری تربیت اس طرح کی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔